ایمان صرف لفظوں کا کھیل نہیں، ایمان اس یقین کا نام ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ زندگی کا اصل سکون تب ملتا ہے جب تم اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیتے ہو۔ تمہارا خاموش رہنا بعض اوقات تمہاری سب سے بڑی دانائی ہوتی ہے۔ انسان کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہر چیز کہہ سکتا ہو مگر چپ رہنا بہتر سمجھے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے مگر وہ وقت جو اللہ کے لیے گزارا وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ جو تمہیں بار بار بدلنے کی کوشش کرے سمجھ لو وہ تم سے نہیں تمہارے فائدے سے محبت کرتا ہے۔ مومن کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر ہوتا ہے اور وہی صبر اسے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں صرف خاص بندے پہنچتے ہیں۔ جو شخص دوسروں کے دل میں اللہ کا خوف ڈال دے اللہ اس کے لیے دنیا آسان کر دیتا ہے۔ جو اپنے نفس کو شکست دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ اللہ اس شخص کو آزماتا ہے جسے وہ بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ خاموشی اختیار کرو جب الفاظ دل دکھا دیں اور حق ادا نہ کر سکے۔ کبھی کسی کو اپنی خوبیوں کا یقین مت دلاؤ۔ جو تمہیں جاننے کے بعد نہ سمجھے وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ جس کے دل میں ایمان ہو اس کا راستہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ انسان کی سب سے بڑی لڑائی اس کے اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ دنیا جیتنے سے پہلے اگر نفس کو نہ جیتا جائے تو انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو شخص صرف اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں گرنے سے بہتر ہے اللہ کی نظر میں بلند رہو۔ جس دن تم نے اپنی ناکامی کو سبق سمجھ لیا اسی دن تمہاری کامیابی شروع ہو گئی۔ جب دنیا والے تم پر دروازے بند کر دیں تو یاد رکھو ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ۔ اصل طاقت وہی ہے جب تم بدلہ لے سکتے ہو مگر معاف کر دیتے ہو۔ کبھی بھی کسی شخص کا خیال حد سے زیادہ نہ رکھو کہ جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرنے لگے تو وہ تکلیف تم سہ نہیں پاؤ گے۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں تمہارے خوابوں کے پورے ہونے کی پرواہ ہے وہ تم خود ہو۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو بتا دینا بیوقوفی ہے۔ ہر وہ چیز جس نے تمہیں توڑا ہے اصل میں وہ تمہیں بنانے کے لیے آئی تھی۔ نماز صرف عبادت نہیں یہ دل کی صفائی اور روح کی طاقت ہے۔ کامیابی انہی کے قدم چومتی ہے جو ہار کے بعد بھی اٹھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ سجدے جتنے طویل ہوتے ہیں زندگی اتنی ہی پرسکون ہو جاتی ہے۔ نفس تمہیں آسان راستے دکھائے گا، چاپلوسی، جھوٹ، بغیرتی، مگر تمہیں وہی راستہ چننا ہے جو تمہاری ضمیر کو سکون دے نہ کہ وقتی فائدہ۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم کتنا کماتے ہو بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ تم کتنے دل جیتتے ہو اور رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ جو شخص بدلہ لینے کے قابل ہو پھر بھی معاف کر دے وہی اصل میں بڑا ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے مگر اس زندگی کو بامقصد بنانا یہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو اپنی زندگی دنیا کے پیچھے ضائع کر دو یا چاہو تو اللہ کے راستے لگا کر اسے ہمیشہ کے لیے سنوار دو۔ فیصلہ تمہارا ہے مگر یاد رکھو اللہ صرف اسے پسند کرتا ہے جو خود کو اس کے لیے بدلنے کی
کوشش کرتا ہے۔ جب تم سچے دل سے سجدہ کرتے ہو تو تمہاری روح پاک ہو جاتی ہے اور تمہارا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اس رب سے بات چیت ہے جو ہر وقت سننے والا ہے، جو ہمارے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور دل کی باتیں جانتا ہے۔ اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، بس صبر کرو، وقت بدلنے ہی والا ہے۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اگر تمہیں لوگ نہیں سمجھتے تو فکر نہ کرو، وہ تمہارے رب کو راضی نہیں کر سکتے۔ سچے لوگ وقت کے ساتھ چمکتے ہیں کیونکہ ان کی روشنی دنیا کی نہیں دلوں کی ہوتی ہے۔ جب انسان اللہ کو پا لیتا ہے تو باقی سب کھو دینا آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یا جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جس مال و دولت کے لیے لوگ دوسروں کو رونٹ دیتے ہیں، اسی دولت سے قبر خریدی نہیں جا سکتی۔ برداشت ایک نعمت ہے، اور جو شخص برداشت کرنا سیکھ گیا وہ زندگی کی ہر لڑائی جیت گیا۔ انسان اگر صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے تو آخر میں وہ تھک جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے تو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو لوگ تمہیں کم تر سمجھتے ہیں انہیں جواب مت دو، بس خود کو اتنا بہتر بناؤ کہ وہ خود شرمندہ ہو جائیں۔ کامیابی کا راز یہ نہیں کہ تم کتنا جانتے ہو، بلکہ یہ ہے کہ تم کتنا سیکھنا چاہتے ہو۔ دوسروں کے سائے میں جینا آسان ہوتا ہے، لیکن سورج بننے کے لیے اپنی روشنی خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ محنت کرنے والے ہاتھ خالی نہیں رہتے، بس صبر کا وقت تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ تمہارے خواب تبھی حقیقت بنتے ہیں جب تم دنیا کی باتیں چھوڑ کر صرف اپنی منزل پر دھیان دیتے ہو۔ جو وقت تم آج ضائع کر رہے ہو، کل وہی تمہارے خوابوں کے راستے میں دیوار بن جائے گا۔ کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ تم خود پر یقین رکھنا سیکھو، چاہے دنیا تمہیں ناکام سمجھے۔ ہر وہ انسان جو تمہیں تنقید کرتا ہے وہ تمہیں روکنا چاہتا ہے، کیونکہ تم میں وہ کچھ ہے جو اس میں نہیں۔ یاد رکھو، تمہاری خاموشی تمہاری طاقت ہے، کمزوری نہیں۔ جو انسان مشکلات میں بھی مسکرانا جانتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار تب ہوتی ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب تک تمہیں تکلیف نہ ہو تب تک تم کچھ نیا سیکھ نہیں سکتے۔ تمہاری منزل تم سے کبھی دور نہیں، بس تمہارا حوصلہ کبھی کبھی قریب نہیں ہوتا۔ جب تمہارا دل تھک جائے تو یاد رکھو کہ منزل ہمیشہ تھکن کے بعد ہی آتی ہے۔ لوگ تمہارے خوابوں کا مذاق اڑائیں گے جب تک وہ خواب حقیقت نہ بن جائیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ، اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی یہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو، اسی لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں
اور امیدوں کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جو اس نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ جلدی ہوش میں نہیں آتا۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی انا کی قبر میں اس سے پہلے ہی دفنا چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات اور فائدے کو دیکھنے میں اپنا قیمتی وقت برباد کرنے والے انسان کبھی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کسی کے ذہن کو سمجھنا ہو کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رکھتا ہے تو اس سے یہ 3 باتیں ضرور پوچھنا۔ نمبر 1، اگر میں تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال ظاہر کرے گا کہ وہ آپ کے اعتماد کا کس طرح احترام کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر میں اپنی زندگی میں کچھ بڑا حاصل کروں تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہوگا؟ اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ وہ واقعی خوش ہے یا دل میں حسد چھپائے بیٹھا ہے۔ نمبر 3، اگر میں تم سے غلطی سے کوئی زیادتی کر بیٹھوں تو تم مجھے معاف کرو گے یا سزا دو گے؟ یہ اس کے ظرف اور تعلق کی گہرائی کو نمایاں کرے گا۔ جس دن تم نے خود پر یقین کر لیا، اسی دن دنیا کی رائے تمہارے لیے غیر ضروری ہو جائے گی۔ ناکامی کا خوف مت رکھو، کیونکہ جو شخص کبھی گرا نہیں وہ اٹھنا کیسے سیکھے گا؟ کامیابی صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دن میں خواب نہیں بلکہ خوابوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ تم جتنا وقت بہانے والوں میں ضائع کرو گے اتنا ہی خوابوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنی سوچ کو قید میں رکھو گے تو تمہاری کامیابیاں بھی قید رہیں گی۔ سوچ کو آزاد کرو، منزل خود بخود قدموں میں آ جائے گی۔ زندگی ہر دن تمہیں 2 چیزوں میں سے ایک دیتی ہے، یا تو تم سیکھتے ہو یا تم جیتتے ہو۔ ہار صرف تبھی آتی ہے جب تم سیکھنا چھوڑ دیتے ہو۔ تمہیں تب تک کوئی نہیں روک سکتا جب تک تم خود ہار ماننے کا فیصلہ نہ کرو۔ تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہارا حوصلہ ہے، نہ کہ حالات۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سنجیدہ لیں تو پہلے خود اپنی اہمیت کو سمجھو۔ دنیا اسی کو اہمیت دیتی ہے جو خود اپنی قدر جانتا ہو۔ تمہاری خاموشی تمہاری بے بسی نہیں، یہ تمہاری گہرائی کی علامت ہے۔ وقت آنے دو، آواز خود دنیا کو سنائی دے گی۔ کامیاب لوگ سوالوں سے نہیں ڈرتے، وہ صرف اپنے جوابات بہتر بناتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار علم نہیں، خود اعتمادی ہے۔ کبھی کبھار تمہیں خود کو تنہا رکھنا پڑتا ہے تاکہ تم اپنی اصل پہچان تلاش کر سکو، کیونکہ ہجوم میں اکثر انسان اپنا راستہ بھول جاتا ہے۔ جو شخص وقت پر جاگتا ہے وقت اسے کامیابی کے ساتھ جگاتا ہے۔ سستی صرف جسم کو نہیں خوابوں کو بھی مار دیتی ہے۔ لوگ تمہیں تب تک نظر انداز کریں گے جب تک تم کچھ کر نہ دکھاؤ۔ ایک بار کامیاب ہو جاؤ کہ سب تمہیں پہچاننے لگیں گے۔ کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو روز ہار کر بھی دوسرے دن دوبارہ جیتنے نکلتے ہیں۔ تمہارے اندر جو آگ ہے اگر تم نے اسے بجھا دیا تو زندگی سے وقت کا ضیاع رہ جائے گی۔ اسے راستہ دو، روشنی خود بن جاؤ۔ جب تم کسی بڑے خواب کے پیچھے دوڑ رہے ہو تو راستے کی رکاوٹیں تمہیں نہیں روک سکتی، بس تمہارا ارادہ نہ ڈگمگائے۔ محنت کرو اس خاموشی سے کہ دنیا صرف نتائج کی آواز سنے۔ شور وہی مچاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا تمہیں گرانے کے ہزار طریقے جانتی ہے، مگر تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، تمہیں کوئی نہیں گرا سکتا اگر تم کھڑے رہنے کا فیصلہ کر لو۔ اگر تم اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دو گے
تو کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ فیصلے خود لو، سفر خود چلو۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی نہ ہارو، بلکہ یہ ہے کہ تم ہر بار گر کر پھر کھڑے ہو جاؤ بغیر شکایت کیے۔ جو لوگ تم پر ہنستے ہیں انہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کامیابی تمہاری زبان بنے گی اور وقت گواہی دے گا۔ تم جتنی زیادہ مشکلات جھیلو گے اتنے ہی مضبوط بنو گے۔ سونے کی چمک بھٹی میں تپنے کے بعد ہی آتی ہے۔ ہر روز تمہیں دو راستے ملتے ہیں، آسانی یا ترقی۔ یاد رکھو، آسانی کا راستہ ہمیشہ تمہیں پیچھے لے جاتا ہے۔ جب تمہارا مقصد بڑا ہو تو چھوٹے لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ عقاب کبھی زمین پر رینگنے والوں سے مشورہ نہیں لیتے۔ اپنی زندگی کو ایسے بناؤ کہ جو تمہیں جانتے ہیں وہ تم پر فخر کریں۔ اگر سب کچھ آسان ہوتا تو سب کامیاب ہوتے۔ تمہارے حالات چاہے جیسے بھی ہوں، تمہاری سوچ انہیں بہتر یا بدتر بنا سکتی ہے۔ محنت کا پھل شاید دیر سے ملے، لیکن ایسا ملتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ تم جتنا زیادہ روتے ہو اتنی ہی زندگی تمہیں مضبوط بناتی ہے۔